کمرے میں اندھیرا تھا اور پھولوں کی مہک پھیلی تھی۔ سرخ گلابوں پہ وہ بیٹھی کانپ رہی تھی۔ اس کا دل بے حد منتشر تھا۔ اس نے نہیں سوچا تھا کہ یہ سب ہوگا اور یوں اچانک ہوگا کہ وہ جب تک سنبھلے گی بات ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اس نے گھٹنوں کو موڑ کر اپنے پیٹ سے لگا رکھا تھا۔ وہ عروسی لباس میں ملبوس نہیں تھی، سادے سے سفید فراق میں ہی اس کو رخصت کروایا گیا تھا۔ اس کے چہرے پہ کامدار دوپٹہ نہیں ڈلا تھا، شفون کا دوپٹہ تھا جس کے پار اگر آنکھوں میں نمی صاف کر کے دیکھا جائے تو منظر صاف دکھائی دینے لگے، لیکن وہ اس حالت میں بھی نہ تھی کہ اپنے آنسو پونچھ سکے یا اس بیڈ سے اٹھ کر کہیں آگے چلی جائے جہاں پہ اسے ان پھولوں کی مہک نہ آئے، اس مرد کی خوشبو نہ آئے جس کے کمرے میں وہ اس وقت موجود ہے، جسے اس نے کیا کچھ نہیں کہا۔ اسے اب اپنے ہر لفظ کی سنگینی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس مرد کی آنکھیں نکاح کے وقت کیسی سرخ خون جھلکتی سی تھیں۔ وہ اسے اسپاٹ چہرے سے دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں ساکت تھیں، ان میں نہ چمک تھی اور نہ محبت جیسی بے وقوفی۔ وہ آنکھیں خالی تھیں، پتھر کی بنی، ایک انمول پتھر سے تراشی وہ خوبصورت آنکھیں اس پہ جمی اسے اس بات کا احساس کروا رہی تھیں کہ وہ اب اس کے نام لگ چکی ہے۔ فرار کے سارے راستے ختم ہوئے، اب بھاگنے کا موقع ہے نہ راستہ۔ تم محبت سے مان جاؤ، تم محبت سے مان جاؤ، مجھے تمہیں تکلیف دینا اچھا نہیں لگے گا۔ وہ مخمور سا گمبھیر لہجہ اس کی سماعتوں سے ٹکرا رہا تھا اور اس کے وجود پہ بار بار مرنے سے پہلے جیسی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور فارس چوہدری کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی دھمک اسے اپنے دل پہ پڑتی محسوس ہوئی۔ وہ اس کے قریب آنے تک مزید سمٹ گئی، سختی سے آنکھیں میچ لیں، لبوں کو آپس میں پیوست کر لیا۔ آنکھوں میں ٹھہری کئی دیر کی نمی اب پھسل کر گالوں سے ہوتی ٹھوڑی تک جاتی کہ فارس چوہدری نے اس کی کوہنی کو بے دردی سے دبوچا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنے مقابل کیا۔ وہ لڑکھڑا کر اس کے سینے سے ٹکرائی اور وہ اس کے کان کی لو سے لب مس کر کے بولا، تم نے کہا تھا کہ تم مجھ جیسے لوگوں کو اپنا نوکر بھی نہیں رکھتی۔ مخمور گمبھیر لہجہ، اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو عنایا کا دم گھوٹنے لگی تھی۔ وہ اس کے حصار میں ایسے مچل رہی تھی جیسے جال میں مچھلی ہوتی ہے۔ میرے قریب مت آنا، میں شور مچا دوں گی، مجھ سے دور رہو۔ لہجے کی لرزش کو سنبھال کر وہ بولی تھی۔ اس نے فارس کے سینے میں ہتھیلیاں جمائیں اور اس سے دور ہونے لگی، لیکن ناکام رہی۔ وہ اس پہاڑ جیسے مرد کے سامنے چڑیا جیسی حیثیت رکھتی تھی۔ وہ جتنی شدت سے اس سے دور ہونا چاہ رہی تھی، فارس اتنی ہی شدت سے اسے اپنے قریب کر رہا تھا۔ کرو شور، بلاؤ سب کو، لیکن پھر سب کو کیا کہو گی کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں تمہارا ریپ کر رہا ہوں؟ اس نے کہہ کر سر نامے ہلایا اور اس کا دوپٹہ کھینچ کر اس کے چہرے کو عیاں کیا۔ ڈری سہمی آنکھوں میں جھانک کر وہ بے رحمی سے بولا، شوہر ہوں تمہارا، اپنا حق وصول کر رہا ہوں، اس بات کی اجازت ہے میرے پاس کہ میں تمہارے قریب ہوں۔ اس نے کہہ کر اس کی شرٹ کو کھینچا۔ عنایا مزاحمت نہ کر سکی، لیکن پھر فارس ٹھہر گیا۔ وہ ایک دم سے جھکا، اپنی انگلیوں کے پور سے وہ نیم اندھیر میں دکھائی دینے والا ان زخموں کو دیکھنے لگا تھا جو عنایا کی کمر پہ موجود تھے۔ اس نے تعجب سے عنایا کا رخ اپنی جانب کیا۔ وہ بس یہی کہہ سکا کہ تبھی اس نے اس مومی وجود گڑیا کو روتے ہوئے اپنے سینے سے لگتے دیکھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی اور فارس کو لگا وہ سانس بھی نہیں لے پائے گا۔ عنایا کی سسکیاں فارس کے دل کی دھڑکنوں سے الجھتی اسے عجیب ہی کیفیت سے آشنا کروا رہی تھیں۔ تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ وہ چلائی تھی۔ کالی چادر والی لڑکی کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ ہوٹل میں اکیلی اس مرد کے ساتھ آنا نہیں چاہتی تھی، لیکن فارس پھر اسے سڑک سے ہی آگے نہ بڑھنے دیتا۔ وہ اس کا راستہ روک کر ایسے کھڑا ہو گیا تھا جیسے اسے سنائی ہی نہ دے رہا ہو کہ عنایا اس کی منتیں کر رہی ہے کہ وہ اسے جانے دے۔ فارس کے چہرے پہ تب بھی کوئی تاثر نہیں تھا اور اب بھی وہ اسے بے تاثر چہرے سے ہی دیکھ رہا تھا، جو ٹیبل پہ ہتھیلیاں جما کر گرائی تھی۔ اس کا نازک وجود اس کالی چادر میں کیسا حسین لگ رہا تھا، یہ بتانے سے فارس چوہدری قاصر تھا۔ ہوٹل فارس کے گارڈز نے خالی کروایا تھا۔ اب ان دونوں کے علاوہ یہاں پہ کوئی اور نہیں تھا۔ فارس کے گارڈز بھی باہر موجود تھے۔
تبھی وہ اسے ایسے بات کرتے برداشت کر رہا تھا، ورنہ کوئی فارس چودھری سے ایسے بات نہیں کیا کرتا تھا۔ بیٹھ کر بات کرو، اس کا انداز حکم جتاتا تھا۔ عنایا نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ میں تم جیسے انسان سے بات کر کے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ کہہ کر اپنا بیگ دبوچ کر اٹھاتی چادر کو ٹھیک کر کے اس کی جانب انگلی کا اشارہ کر کے بولی، اب اگر تم میرے پیچھے آئے تو میں اپنی آغا جان سے تمہاری شکایت کر دوں گی۔ تم نہیں جانتے وہ کون ہے اور ان کا بیٹا کتنا خطرناک ہے۔ تمہاری ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی لواحقین کو۔ فارس اس کی بات پہ بے اختیار مسکا دیا۔ اس نے پہلی بار اسے یوں مسکاتے دیکھا تھا۔ اس کے خاموش تاثرات سے زیادہ اس کی مسکان ڈراتی تھی، پراسرار سی مسکان جو بس لبوں کے کنارے پہ تھی۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا تھا، سفید کاٹن کے سوٹ میں ملبوس، گھنی شیو اور مونچھوں والا مضبوط جسامت کا مالک فارس چودھری۔ عنایا کی بات پہ کچھ دیر مسکاتا رہا، پھر وہ بولا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے پیار سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر بات کرو اور لہجے کو نرم رکھ کر۔ آخری بات سے وہ شاید اسے تنبیہ کر رہا تھا، لیکن عنایا استہزائیہ ہنسی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے روب میں آ جاؤں گی؟ تم اگر گارڈز کی فوج لے کر مجھے سڑک پہ روک کر اس بات سے ڈراؤ گے کہ تم مجھے جانے نہیں دو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ہر جگہ تمہاری یہ لامعنی باتیں مان لوں گی۔ وہاں میں تماشا بنانا نہیں چاہتی تھی اور اس کی بات فارس نے کاٹی، اور میں یہاں تماشا نہیں بنانا چاہتا، اس لیے کہہ رہا ہوں بیٹھ جاؤ۔ بات مان جاتے ہیں، تمہیں اچھا لگے گا کہ میں تمہیں یہاں سے اپنے ساتھ لے جاؤں اور تمہارے ساتھ زبردستی نکاح کر لوں، تمہیں پھر ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھوں، اور پھر تم دیکھو گی کہ تمہارے آغا جان اور ان کا وہ بیٹا جو میری ہڈیاں تک گم کر دے گا، میرا بال بھی بھیکا نہیں کر سکیں گے۔ چاہو تو آزما لو، مت بیٹھو، مجھے یہاں سے جا کر دکھاؤ۔ اس کا لہجہ سر تھا اور عنایا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ اسے سلگتی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ فارس نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ اگر وہ جانا چاہے تو چلی جائے، لیکن عنایا نہ جا سکی۔ وہ دھیرے سے کرسی پہ بیٹھ گئی۔ شاباش، وہ نرمی سے بولا۔ اس نے اپنے ہاتھ بڑھائے اور عنایا کے ہاتھوں کے قریب رکھ کر وہ اس کے چہرے کو پھر سے دیکھنے لگا۔ میں تمہارے گھر رشتہ لے کے آنا چاہتا ہوں۔ اس نے بات کا سرا دوبارہ سے جوڑا تھا، لیکن عنایا ایسی کوئی بات بھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ میرا دماغ خراب مت کرو، میں تمہیں 10 بار کہہ چکی ہوں کہ میں منگنی شدہ ہوں۔ ہمارے خاندان میں تم جیسے نوکر بھی نہیں رکھے جاتے اور تم میرے خواب دیکھ رہے ہو۔ وہ اس کی عزت پہ جان بوجھ کر چوٹ کر رہی تھی۔ وہ بس یہی چاہتی تھی کہ فارس اسے یہاں سے جانے دے۔ اس کی بات پہ فارس کے لب بھیج گئے۔ اس نے آنکھوں کو میچا اور گہرا سانس بھرا۔ تم مجھے اتنی آسانی سے غصہ نہیں دلا سکتی۔ وہ دوبارہ سے عنایا کو انہی نظروں سے دیکھنے لگا جن سے پہلے دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں غصہ کہیں بھی نہیں تھا۔ تم ایک گھٹیا انسان ہو، عنایا نے تنفر سے کہا، لیکن وہ خاموش رہا۔ عنایا کے سامنے شانت بیٹھے فارس کے وجود میں آندھیاں چل رہی تھیں۔ عنایا کی باتیں اس کی عزت نفس کو جھنجھوڑ رہی تھیں۔ اگر سامنے کوئی اور ہوتا تو وہ اب تک اسے شوٹ کر چکا ہوتا، لیکن اب کی بار چودھری فارس کے سامنے محبوب تھا، اور محبوب کو تو 100 خون بھی معاف ہوتے ہیں۔ مجھے دن بتاؤ کہ میں تمہارے گھر کب آؤں؟ وہ اپنی بات پہ مصر تھا۔ عنایا نے دانت کچکچائے۔ تم بہرے ہو یا بن رہے ہو؟ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ اپنا اور میرا وقت برباد مت کرو۔ میری منگنی ہوئی ہے، اب کچھ مہینوں میں میری شادی ہے۔ میرا ہونے والا شوہر بہت خطرناک ہے، تم میری بات مان جاؤ۔ وہ ایک بار پھر اسے اپنے کزن سے ڈرانے لگی تھی۔ اس کے آغا جان کا بیٹا، اس کا تایا زاد منگیتر ابرار آغا، جس سے اس کی بچپن سے منگنی طے تھی۔ چلو ٹھیک ہے، تم پھر مجھے اپنی شادی کی تاریخ بتا دو، اس دن میں بھی آؤں گا۔ اگر تمہارے منگیتر نے مجھے مار دیا تو تم اس کی، لیکن اگر میں بچ گیا تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، اور تب نہ تم شور کرو گی اور نہ انکار۔ بتاؤ منظور ہے؟ اس کی بات پہ عنایا کا منہ کھل گیا۔ وہ اسے آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی۔ تمہارا دماغ خراب ہے، تم ایک سنگی آدمی ہو۔ تمہیں میں کیا لگتی ہوں؟ کیا میں کوئی ٹرافی ہوں جسے اگر تم نے جیت لیا تو تم ہاری؟ عنایا ایک بار پھر سے کھڑی ہو گئی تھی، اور اب کی بار اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یہاں سے چلی جائے گی۔
چاہے یہ فارس چودھری کچھ بھی کر لے، وہ اب کی بار نہیں رکے گی۔ دیکھو مسٹر، عنایا نے چٹکی بجا کر کہا اور وہ سچ میں اسے دیکھنے لگا، مکمل توجہ سے سننے بھی لگا۔ اب تم مجھے اپنی شکل نہ دکھانا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں تمہاری کسی بھی بات میں نہیں آؤں گی، اور تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ تم مجھ سے اپنے راستے جدا کر لو۔ وہ کہہ کر جانے کے لیے پلٹی تھی، اس نے بھی چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ اسے اپنے عقب سے آواز آئی، میں تمہاری اب شادی میں ہی آؤں گا اور تم سے وہی نکاح بھی کروں گا، اور نہ ہی تب تم مجھے روک پاؤ گی اور نہ ہی تمہارا وہ منگیتر، اس نے بھی چٹکی بجا کر کہا تھا۔ عنایا پلٹتی پلٹتی رک گئی، اسے اس شخص کو اب دوبارہ نہیں دیکھنا۔ مرنے کا شوق ہے تو آ جانا، مارنے کا شوق ہے اس لیے آؤں گا، تم پاگل ہو؟ وہ دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ اب ہو رہا ہوں، فارس کی آواز بلند ہوتی گئی، تم پچھتاؤ گے، اپنا نقصان کرو گے، عشق نفع کا سودا ہے بھی نہیں، تم اگر وہاں آ گئے تو اپنی ٹانگوں پہ سلامت نہیں جا سکو گے۔ عنایا چوکھٹ پہ رکی تھی، میں وہاں اپنی جیت کے جھنڈے گاڑ کر پوری شان سے تمہیں اپنے سینے پہ تمغے کی طرح سجا کر لے جاؤں گا۔ عنایا نے اس کی بات پہ گہرا سانس لیا اور وہاں سے چلی گئی۔ فارس کے چہرے سے ہر تاثر غائب ہو گیا تھا اور سرد آنکھیں سرخ پڑنے لگی تھیں۔ اسے یہ کھیل جیتنا ہے، عنایا اس کی ہے اور اس کی رہے گی۔ اس نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا۔ عنایا کا وہ سایہ بنا ہوا تھا۔ ان کی پہلی ملاقات کچھ عرصے پہلے ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ فارس چودھری کون ہے اور یہ کہاں سے اس کے پیچھے لگ گیا ہے۔ یہ چاند رات کی بات ہے جب وہ اپنی کزنز کے ساتھ مارکیٹ آئی ہوئی تھی۔ چوڑیوں کے سٹال پہ وہ کھڑی کلائی میں موجود سرخ چوڑیوں کی کھنک کو سنتی مسکرا رہی تھی کہ تبھی اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کے عقب میں آ کر کھڑا ہوا ہے۔ وہ ایک دم سے پلٹی اور پھر ساکت رہ گئی۔ سرخ مخمور آنکھیں جن میں حزن تھا اور لبوں کے کنارے بے حد دھیما سا مسکرا رہے تھے۔ فارس کی نگاہیں اس پہ جمی تھیں جو گھبرا گئی تھی۔ یہ تمہاری کلائی میں اچھی لگ رہی ہیں، اس نے گوری کلائی میں موجود چوڑیوں کی جانب اشارہ کرتے کہا تھا۔ اس کی آواز سن کر عنایا کو عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ وہ آہستگی سے فارس کو بغیر جواب دیے وہاں سے جانے لگی کہ فارس نے اس کی کلائی تھام لی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس کا لمس پا کر وہ جیسے کانپ گئی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑوائی اور ایک محتاط نگاہ جہازیب پر ڈالی۔ اس کی کزنز اس سے دور کسی اور دکان پہ تھیں۔ شکر ہے کہ انہوں نے دیکھا نہیں تھا اور باقی کے لوگ بھی اپنی خریداری میں مصروف تھے۔ عنایا نے کھا جانے والی نگاہوں سے فارس کو دیکھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ وہ دبا دبا سا چلائی تو فارس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس نے جیسے عنایا کی بات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ عنایا نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ مجھے تم جیسے لوفر سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اب اگر تم نے مجھے چھیڑنے کی کوشش کی تو میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم یاد رکھو گے۔ اس نے کاٹن کے بادام رنگ سوٹ میں ملبوس دراز قامت مرد کو وارن کیا تھا۔ فارس کی مسکان اس کی دھمکی پہ سمٹی تھی۔ تبھی عنایا کو اس کی کزن نے آواز دی۔ وہ کانپ کر پلٹی۔ تم یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ اس کی کزن نے حیرت سے سوال کیا تھا۔ عنایا نے گردن موڑ کر اپنے عقب میں دیکھا تو اس کا سانس بحال ہو گیا۔ فارس جا چکا تھا، اس کے عقب میں کوئی بھی نہ تھا۔ میں چوڑیاں لے رہی تھی۔ لے لی؟ ہاں جی، اس نے کہہ کر قیمت ادا کی اور وہاں سے چلی گئی۔ اسے لگا تھا کہ اب اس کی اور فارس کی ملاقات کبھی دوبارہ نہیں ہوگی، لیکن وہ اس بات سے انجان تھی کہ جو مرد اس کے سامنے سے اچانک غائب ہو گیا تھا وہ اس کا سایہ بن کر اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ پہلے پہل تو اسے لگا کہ یہ اس کا محض وہم ہے کہ اسے ہر طرف وہی مرد دکھائی دیتا ہے جو اسے چاند رات کو ملا تھا۔ کالج جاتے وقت واپسی پہ کبھی وہ مارکیٹ چلی جاتی تو وہاں بھی ہر طرف جیسے وہی وہ پھیلا تھا۔ اس نے چند دن تو خود کو وہم ہی کہہ کر تسلی دی، لیکن جب ہر روز کا کام ہو گیا کہ فارس ہر اس جگہ دکھائی دینے لگا جہاں پہ عنایا جاتی تھی تو عنایا کا ماتھا ٹھٹکنے لگا۔ یہ اتفاق نہیں ہے، اس کے دل کے کسی گوشے سے یہ صدا بلند ہوئی۔ اس کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ پھر ایک بار فارس نے اسے کالج سے آگے سنسان سی سڑک پہ روک لیا۔ عنایا تب بھی وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن فارس کی بات نے اسے ساکت کر دیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں تمہارے گھر رشتہ لے کر آنا چاہتا ہوں۔ عنایا چند پل تو بس اس کا منہ ہی دیکھتی رہ گئی، پھر جب وہ سنبھلی تو گرائی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟
اس کے انداز پہ وہ کسی جھیل کے ٹھہرے پانی جیسا شانت رہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، تم مجھے بتا دو میرے گھر والے کب تمہارے گھر آئیں؟ عنایا اس کی بات کا جواب تلاش کر رہی تھی۔ اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ سامنے کھڑے شخص سے اب اسے خوف آنے لگا تھا۔ اپنے دماغ کا علاج کرواؤ اور اب دوبارہ مجھے روکنے کی کوشش بھی مت کرنا، وہ کہہ کر تیز تیز قدم اٹھا کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ لیکن پھر ایسے کئی بار فارس نے اسے روکا اور عنایا نے تنگ آتے اسے یہ بھی بتا دیا کہ اس کی منگنی ہو گئی ہے اور کچھ مہینوں میں شادی ہے، لیکن جیسے فارس کو اس بات سے فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ وہ اپنی اسی بے سر و پا بات پہ مصر تھا، اور آج بھی جب اس نے عنایا کو مجبور کیا کہ وہ اس کے ساتھ چلے ورنہ فارس اس کے ساتھ اس کے گھر آ جائے گا، تو عنایا کو مجبوراً اس کے ساتھ ہوٹل جانا پڑا۔ اسے شدید خوف آ رہا تھا کہ اگر یہ بات گھر پتہ چل گئی تو اس کا کیا ہوگا۔ وہ سوچ کر ہی کانپ جاتی تھی۔ ابرار بہت غصے والا تھا۔ وہ عنایا پہ پوری نظر رکھتا تھا۔ آج کے زمانے میں بھی وہ پرانی سوچ رکھنے والا مرد تھا جس کے لیے عورت کا پڑ جانا ضروری نہیں ہوتا۔ وہ عنایا کی بھی تعلیم کے سخت خلاف تھا، لیکن آغا جان نے اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ وہ ان کے مرحوم بھائی کی اکلوتی بیٹی تھی، تو وہ کیسے اس کی اس خواہش کو نظر انداز کر سکتے تھے؟ انہوں نے عنایا کا خود کالج میں داخلہ کروایا تھا اور ابرار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا ہی کر ڈالے، لیکن بابا کے سامنے وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، اس لیے خاموش ہو گیا تھا۔ لیکن اسے جیسے ہی موقع ملا وہ عنایا کو گھیر کر کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ رات کا وقت تھا اور وہ اپنے کمرے میں جا رہی تھی جب ابرار نے اسے روک لیا۔ عنایا کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ وہ اسے لے کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد وہ عنایا کی طرف پلٹا جو چہرہ جھکا کر کھڑی دھیرے دھیرے کانپ رہی تھی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ تم کالج نہیں جاؤ گی، وہ سنجیدگی سے سوال کر رہا تھا۔ عنایا میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ چہرہ ہی اٹھا لے۔ اسے ابرار سے بہت ڈر لگتا تھا، وہ جنونی سا تھا۔ بچپن ہی سے وہ اپنی بہنوں اور عنایا کو باہر پھرنے لان تک جانے نہیں دیتا تھا، اور جب اس کی بات نہیں مانی جاتی تھی تو وہ غصہ کرتا تھا جیسے اب کر رہا تھا۔ میں عنایا کو لگا اس کے سارے الفاظ ختم ہو گئے۔ تم جانتی ہو نا کہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں کہ کوئی تمہیں دیکھے، تم میری ہو تو تمہیں دیکھنے کا حق بس مجھے ہے۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے مقابل آ گیا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے انگلیوں کے پور سے عنایا کا گال چھوا تو وہ مزید کانپنے لگی، حتیٰ کہ اب تو وہ نرمی سے بول رہا تھا، میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ عنایا نے اپنا جواز پیش کیا تو ابرار کے لہجے میں ناراضگی در آئی۔ تم نے پڑھ کر کیا کرنا ہے؟ نوکری میں تمہیں کرنے نہیں دوں گا، اور تم جانتی ہو میرے پاس اتنا کچھ ہے کہ تمہیں بہت خوش رکھ سکتا ہوں، اس لیے ضد مت کرو، مان جاؤ۔ کالج نہیں جاؤ گی تم، بابا کو انکار کر دو جا کر۔ عنایا اس کا چہرہ بے بسی سے دیکھنے لگی۔ اس نے بڑی ہمت سے چہرہ اوپر کیا تھا۔ پلیز مجھے میرے شوق کے لیے پڑھنے دیں، میں بس کالج تک جانا چاہتی ہوں، گریجویشن کرنا چاہتی ہوں، مجھے بس اتنی اجازت دے دیں۔ اس کی آواز میں نمی در آئی تھی۔ ابرار اسے چند پل دیکھتا رہا، پھر وہ بولا، ٹھیک ہے۔ عنایا کو دھچکا سا لگا، وہ اتنی جلدی کیسے مان گیا؟ تم کر لو گریجویشن، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا۔ وہ عنایا کی طرف ہوا، اس کی کلائی کو نرمی سے اپنی گرفت میں لے کر بولا، تم ابرار آغا کی امانت بن کر اس گھر سے نکلو گی، اور میں اس امانت میں خیانت کسی صورت برداشت نہیں کروں گا۔ اگر میں نے تمہیں کسی بھی طرح کے بھٹکے ہوئے راستے پہ دیکھ لیا تو تمہیں بخشوں گا نہیں، تم مجھے جانتی ہو۔ وہ نرم لہجے سے اسے تنبیہ کرتا عنایا کی جان نکال چکا تھا۔ اس کی گرفت سخت ہوتی چلی گئی۔ عنایا کو لگا اس کی کلائی ٹوٹ جائے گی۔ وہ اپنی کلائی چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن ابرار نے اسے اسی وقت چھوڑا جب اس نے چاہا۔ عنایا کو چھوڑ کر وہ ایک دو قدم اور اس کے قریب ہوا، اس کی بھیگ جانے والی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، یہ بات بھولنا مت۔ وہ کہہ کر اس سے دور ہوا اور اس نے دروازے کی جانب اشارہ کر دیا۔ عنایا وہاں سے تیزی سے نکلی تھی۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ اس کے بعد اکثر اپنی امی کے سامنے احتجاج کیا کرتی تھی کہ اس نے ابرار سے شادی نہیں کرنی۔ وہ ایک سائیکو انسان ہے جو سب کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتا ہے۔ وہ محبت کو زنجیر کی طرح استعمال کرتا ہے اور سب کو اپنا غلام بنا لینا چاہتا ہے۔ لیکن امی اس کی بات پہ خوف میں مبتلا ہو جاتی اور اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ کر سرگوشی میں کہتی، یہ سب تم میرے سامنے ہی کہہ لینا،
کبھی بھی باقی گھر والوں کے سامنے یہ سب مت کہنا ورنہ قیامت آ جائے گی۔ وہ پاگل نہیں ہے، بس عزت جانے کا خوف ہے اسے۔ آج کل کا ماحول ہی ایسا ہے کہ ابرار ڈرا ہوا ہے، وہ اپنی بہنوں کو بھی تو نہیں نکلنے دیتا۔ تمہیں تو پھر اس نے کالج جانے کی اجازت دے دی۔ اس نے اپنے لبوں سے امی کا ہاتھ ہٹایا۔ گھر کے بے حد پاس جو کالج ہے اس میں ایڈمیشن کروایا ہے، اور آپ جانتی ہیں اس نے میری کلائی اتنی زور سے پکڑی تھی، یہ نشان دیکھیے۔ اس نے کلائی کو ماں کے سامنے کیا تو ماں نے نگاہیں چرا لی۔ انایا وہ تمہارا منگیتر ہے، اس گھر کا بڑا ہے، آغا جان کے بعد وہی سب کچھ دیکھے گا۔ تم نے بھی یوں ہی ضد پال لی ہے کہ تمہیں پڑھنا ہے۔ تم نے پڑھ لکھ کر کرنا ہی آخر کیا ہے؟ سب کچھ تو ہے ابرار کے پاس۔ انایا کی آنکھوں میں تعجب در آیا۔ اس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن میرے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ میں نے بچپن سے ہی خواب دیکھا ہے کہ مجھے پڑھ لکھ کر کچھ بننا ہے۔ آپ کو یاد ہے بابا کہا کرتے تھے ان کی انایا استانی بنے گی۔ کتنی سادہ سی خواہش تھی میرے باپ کی، اور میں اسے ہی پورا کرنا چاہتی ہوں۔ امی کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ تمہارا باپ زندہ ہوتا تو تمہیں ضرور استانی بناتا، لیکن اب وہ نہیں ہے، اور یہی لوگ ہمارا سب کچھ ہیں۔ ان کے ساتھ گزارا کرنا سیکھ لو انایا، ورنہ بعد میں مسئلہ ہوگا تمہیں۔ وہ امی کی بات پہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کی چاروں جانب بس ابرار تھا، جس کی محبت سے اسے خوف آتا تھا۔ اس کا مستقبل اس مرد کے ساتھ کیسا ہوگا جو اسے بس کمرے کی حد تک ہی رکھنا چاہتا ہے؟ وہ یہ سوچ کر ہی کانپ جاتی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی گھر پہنچی تھی۔ وہ جانتی تھی 10 منٹ لیٹ ہو جانے پر بھی اس سے سوال کیے جائیں گے، اور اب تو اسے گھر پہنچنے میں 15 منٹ لگ گئے تھے۔ وہ جیسے ہی لان سے گزرتی، داخلی دروازے کو عبور کر کے اندر داخل ہوئی تو گھر میں عجیب سا سناٹا چھایا تھا۔ سب لوگ لاؤنج میں ہی موجود تھے۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی امی تیزی سے اس کے سامنے آئیں۔ تم کہاں سے آ رہی ہو؟ ان کے سوال پر وہ تعجب سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں کالج گئی تھی، وہیں سے آ رہی ہوں۔ اس نے خود کو نارمل رکھتے ہوئے جواب دیا تو اس کی تائی امی جو پیچھے صوفے پر بیٹھی تھی ایک دم سے کھڑی ہوئیں اور تالیاں بجا کر بولی، بہت اچھے۔ پورے شہر میں ہماری بدنامی کروانے کے بعد یہ محترمہ ایسے ظاہر کر رہی ہے کہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ انایا کی آنکھوں میں حیرت دھر آئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کی بات کے جواب میں تائی امی کچھ کہتی کہ تبھی اسے عقب سے ایک بھاری آواز سنائی دی جس نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ وہ تیزی سے پلٹی اور ابرار بھی چند ڈگ بھر کر اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میری امی کیا کہہ رہی ہیں۔ اس نے انایا کو بازوؤں سے جکڑ لیا تھا۔ وہ کھسمسائی، ابرار سے دور ہونے کی کوشش کی، لیکن ابرار اس کی ہر کوشش کو ناکام کرتا ہوا اسے اپنے ساتھ گھسیٹ کر کمرے کی جانب لے کر جا رہا تھا۔ اس نے مدد طلب نگاہوں سے لاؤنج میں بیٹھے ہر شخص کو دیکھا، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھا تھا۔ تایا ابو بالکل ساکت بیٹھے، چہرہ جھکائے ہوئے تھے۔ ان کی گود میں ان کا موبائل رکھا تھا، اور اسکرین پر جو کچھ وہ بھی دیکھ کر ہٹے تھے اس چیز نے انہیں پتھر کا کر دیا تھا۔ تبھی وہ انایا کی مدد کے لیے بھی کھڑے نہیں ہو سکے تھے۔ ابرار اسے گھسیٹ کر اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ اسے بیڈ پر پھینک کر اس نے دروازے کو بند کیا۔ انایا جلدی سے کھڑی ہو کر اس کے سامنے آئی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ وہ رونے لگی تھی۔ تبھی اس نے ابرار کو اپنی پینٹ سے بیلٹ کھول کر نکالتے دیکھا تو انایا خوف کے زیر اثر سر کو نفی میں ہلائے پیچھے قدم اٹھانے لگی۔ چند قدموں کے بعد ہی وہ دیوار سے جا لگی تھی، اور ابرار آنکھوں میں وحشت لیے اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بیلٹ کو اپنے ہاتھ پر لپیٹ لیا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تمہاری آوارہ گردی کی خبر مجھے کبھی نہیں ملے گی؟ تم لوگوں سے جا کر ہوٹل میں ملتی ہو۔ نہ جانے کب سے میری آنکھوں میں یوں ہی دھول جھونک رہی تھی تم۔ کالج کے نام پر پتہ نہیں کہاں کہاں منہ مارتی تھی، لیکن آج مجھے تمہارے بارے میں سب پتہ چل گیا ہے۔ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ نہ جانے کیسے میرے دوست نے تمہیں وہاں دیکھ لیا تھا، جبکہ تمہارے اس یار نے تو مکمل تیاری کی ہوئی تھی، تمہارے لیے پورا ہوٹل ہی خالی کروا لیا تھا۔ وہ استہزائیہ سے کہتا اس کے قریب تر ہو گیا تھا۔ انایا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اس کے تمام الفاظ گم ہو گئے تھے۔ ابرار نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور اس پر چند انگلیاں چلانے کے بعد اس نے موبائل کی اسکرین انایا کے سامنے کی۔ کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے۔ وہ دانتوں پر دانت جما کر
انایا کے بالوں کو دبوچ کر اس سے سوال کر رہا تھا۔ انایا ڈبڈبائی آنکھوں سے موبائل کی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے چہرے کو اوپر کیا۔ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، میں اس سے ملنے نہیں گئی تھی۔ یہ ایک آوارہ انسان ہے جو میرے پیچھے لگ گیا تھا۔ میں اس سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی۔ یہ مجھے ڈراتا دھمکاتا ہے۔ میں نے آپ کو یہ سب اس لیے نہیں بتایا کیونکہ میں جانتی تھی کہ آپ مجھ پر شک کریں گے اور میرا کالج جانا بند کر دیں گے۔ میں ڈر گئی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ آپ میری بات کا یقین کریں۔ وہ ابرار کے پیروں میں گرنے کو ہو رہی تھی۔ ابرار کا بیلٹ والا ہاتھ اس کے بالوں میں الجھا تھا۔ وہاں گرفت مضبوط تھی۔ وہ اسے جھکنے بھی نہ دیتا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے انایا کو پھر اپنے سامنے کیا تو وہ بالوں کو کھینچنے کی وجہ سے سسکاری۔ تم کہانیاں اچھی بنا لیتی ہو، لیکن تمہیں یہ جان کر خوشی ہوگی کہ مجھے تمہاری کسی بھی بات پر یقین نہیں آ رہا۔ میں آج پہلے تمہاری چمڑی ادھیڑوں گا، پھر اس کے بعد آج ہی میں تم سے نکاح کروں گا، اور پھر تمہیں بتاؤں گا کہ ابرار آغا کو دھوکہ دینے کی کتنی بڑی سزا ہوتی ہے۔ تم ہر روز میرے جنون کو بھگتو گی۔ تمہاری باقی کی زندگی تمہارے ساج کے آوارہ پن کی وجہ سے عذاب بن کر رہ جائے گی۔ انایا خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ اس نے دونوں ہاتھوں کو جوڑ لیا۔ نہیں، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ آپ میری باتوں کا یقین کریں۔ وہ روتے ہوئے مزید کچھ کہتی کہ اس کے منہ سے بلند و بانگ چیخ برآمد ہوئی، کیونکہ ابرار اسے گھسیٹ کر بیڈ پر لے گیا تھا۔ پھر اس نے ہاتھ پر لپیٹا بیلٹ اونچا کیا اور اس کی کمر پر مارنے لگا۔ وہ درد سے تلملا رہی تھی، چیخ چیخ کر باقیوں کو پکار رہی تھی کہ کوئی دروازہ کھول کر اس کی مدد کے لیے آئے، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا تھا سوائے اس کی امی کے، جو دروازہ پیٹ پیٹ کر ابرار کی منتیں کر رہی تھی کہ وہ ایک بار دروازہ کھول دے، ان کی انایا کو معاف کر دے۔ لیکن ابرار رکا نہیں تھا۔ جب وہ مار مار کر تھک گیا تو اس نے فرش پر تھوکا، بیلٹ کو پھینکا اور ایک متنفر نگاہ انایا پر ڈالی۔ میں ابھی 30 منٹ بعد آؤں گا۔ ہمارا آج ہی نکاح ہے، تم تیاری کر لو۔ باقی کا عذاب میں تم پر تمہیں اپنی بیوی بنا کر نازل کروں گا۔ وہ کہہ کر کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تو امی بھاگ کر اندر آئیں۔ انہوں نے نڈھال سی ہوتی انایا کو بیڈ پر بکھرے دیکھا۔ وہ اس کی طرف آئیں، اسے اپنی گود میں کیا، اس کے بالوں کو سنوارا تو اس نے تکلیف سے بھری آنکھوں سے اپنی امی کو دیکھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ میں اس شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی، یہ مجھے مرنے بھی نہیں دے گا۔ وہ شدت سے رونے لگی تھیں۔ امی نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر لی تھی۔ وہ آغا جان کے پاس گئی تھیں، ان کی منتیں کی تھیں، اپنا دوپٹہ تک ان کے پیروں میں ڈال دیا تھا، لیکن وہ ساکت و جامد بیٹھے کسی پتھر کی مورت لگتے تھے، جن پر امی کے نہ آنسوؤں کا اثر ہو رہا تھا اور نہ ہی دہائیوں کا۔ کچھ ہی دیر میں ابرار مولوی اور چند گواہوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ اس نے ایک بے تاثر نگاہ سامنے کھڑے تمام لوگوں پر ڈالی اور بولا، اگر آپ لوگ انایا کو تیار کریں۔ وہ حکم صادر کرتا اپنی بہنوں اور ماں کو کہنے کے بعد اپنے عقب میں موجود مولوی صاحب اور لوگوں کو بیٹھنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ سب لوگ خاموشی سے بیٹھ گئے تھے۔ گھر کی تمام عورتیں ابرار کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھیں، جہاں پر انایا تکلیف سے روئے چلے جا رہی تھی۔ نہیں، میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ جب اسے اس کی تائی امی تیار کرنے لگیں تو وہ ان کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی کمر میں شدید جلن کا احساس ہو رہا تھا، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، اس میں چلنے تک کی سخت باقی نہیں رہی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے وجود کو سنبھال کر بیٹھی تھی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر اپنی تائی امی سے التجا کی تھی کہ وہ یہ ظلم نہ کریں، ابرار اسے جان سے مار دے گا۔ اس کی التجا پر تائی امی نے نفرت سے کہا، جو گل تم کھلا کر آ رہی ہو، اس کے بعد تو تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرا بیٹا تمہیں اپنا نام دے رہا ہے۔ خاندان کی عزت کی بات نہ ہوتی تو تم جیسے گن کو میں کبھی قبول نہ کرتی۔ نہ جانے کتنے مردوں کی تسکین کا ذریعہ رہی ہو تم، اور اب تم جیسے گلنگ کو میرا بیٹا اپنے ماتھے پر سجائے گا، صرف اس لیے کیونکہ تم اس کے مرحوم چچا کی بیٹی ہو، اس کے باپ کی لاڈلی بھتیجی۔ اس لیے اب اپنی زبان سے ایک لفظ بھی مت نکالنا، ورنہ میں ابرار کو دوبارہ بلا لوں گی۔ وہ پھر آ کر تمہیں بتائے گا کہ وہ تمہیں سیدھا کرنے کے لیے اور کیا کچھ کر سکتا ہے۔ تائی امی کی بات پر جہاں وہ تڑپی تھی، وہیں آخر میں ابرار کے ذکر پر وہ سہم گئی۔ اس نے سر شدت سے نہ میں ہلایا۔ نہیں تائی امی، آپ ابرار کو مت بلائیے گا۔ تائی امی نے جواب میں کہا، تو پھر چپ چاپ بیٹھی رہو۔ جو ہو رہا ہے اسے اللہ کی غنیمت سمجھو کہ وہ تمہیں رسوائی سے بچا رہا ہے۔
اس کے بعد عنایا کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا۔ اسے سفید فراک پہنایا گیا، بالوں کو اس کی کزنز نے سنوار دیا تھا، تھوڑی سی کریم اور آنکھوں میں سرما ڈالنے کے بعد اس کے چہرے پر شفون کا دوپٹہ ڈال دیا گیا۔ وہ بیڈ پر بے جان گڑیا کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ مولوی صاحب باہر تھے۔ وہ اندر داخل ہوئی، عورتیں پیچھے ہٹ گئیں۔ مولوی صاحب عنایا کے پاس بیٹھے، وہ بھی عنایا سے کوئی بات کرتے کہ باہر بہت سے قدموں کی چاپ ہونے لگی۔ پھر اچانک سے شور سا ہوا۔ کمرے میں موجود خواتین گھبرا گئیں۔ تائی امی بھاگ کر دروازے سے باہر نکلی۔ ریلنگ پر رک کر انہوں نے بے ساختہ چیخ ماری تھی، کیونکہ نیچے فارس چودھری اپنے گارڈز کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے ابرار کے ماتھے پر بندوق رکھا ہوا تھا۔ ابرار صوفے پر ڈرا سہما سا بیٹھا تھا۔ فارس چودھری کی ایک ٹانگ صوفے پر رکھی تھی، وہ اس کے ماتھے پر بندوق تان کر اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ صرف میری ہے، اس کا نام اگر کسی کے ساتھ جڑے گا تو وہ صرف میں ہوں گا، لیکن وہ نہیں مانی اور چپکے سے تم سے نکاح کرنے لگی۔ میں نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ میں اس کی شادی میں آؤں گا اور اسے جیت کر لے جاؤں گا، پھر دیکھوں گا کہ کون مجھے اس سے دور کرے گا۔ نکاح تو آج یہاں پر ہو کر رہے گا، لیکن تمہارا نہیں میرا۔ اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو چپ چاپ ایک کونے میں جا کر کھڑے ہو جاؤ، ورنہ جو کچھ میں تمہارے ساتھ کروں گا تمہاری 7 پشتیں بھی اس تکلیف کو بھلا نہیں پائیں گی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ ابرار کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ آغا جان خود گھبرا گئے تھے۔ ریلنگ پر کھڑی عنایا کی تائی امی جلدی جلدی سیڑھیاں اتر کر نیچے آئیں۔ انہوں نے فارس چودھری کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے۔ میرے بچے کو کچھ مت کہنا، تم جو کہو گے ہم کریں گے۔ فارس نے گردن موڑ کر انہیں دیکھا اور سر کو ہلا دیا۔ پھر اس نے ابرار کو دیکھا اور آنکھوں سے اشارہ کیا کہ وہ جا کر کونے میں چپ چاپ کھڑا ہو جائے۔ فارس چودھری کے پیچھے ہوتے ہی ابرار کی امی ابو اس کے پاس گئے۔ انہوں نے ابرار کو صوفے سے اٹھایا اور اسے لے کر وہ دونوں جس طرف فارس چودھری نے اشارہ کیا تھا اسی کونے میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ گارڈز انہیں گھیر چکے تھے۔ مولوی صاحب اور گواہ سبھی گھبرا گئے تھے، لیکن اب یہاں سے باہر کسی کو بھی نکاح سے پہلے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ جب بلائی منزل پر موجود کمرے میں داخل ہوا تو عنایا جو باہر ہونے والے شور کی وجہ سے کھڑی ہو گئی تھی، سامنے فارس غازی کو موجود دیکھ کر کانپ گئی۔ اسے لگا جیسے وہ ایک کنویں سے بچ کر دوسری کھائی میں جا گرے گی۔ اب فارس آ گیا تھا۔ وہ خوف سے پیچھے قدم اٹھاتی دیوار سے جا لگی۔ تبھی فارس بھی قدم قدم چلتا اس کے مقابل آیا۔ اس کی روئی روئی آنکھوں میں وہ بے حد سرد مہری سی دیکھتے ہوئے اس کے جبڑے کو نرمی سے دبوچ کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہیں جیت کر رہوں گا۔ پھر اس نے مولوی صاحب کو اشارہ کیا کہ وہ عنایا کو اپنے سامنے بیڈ پر بٹھا چکا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھوانا شروع کر دیا تھا اور وہ کچھ دیر میں عنایا سے عنایا فارس چودھری ہو گئی تھی۔ نکاح کے ہوتے ہی فارس نے آگے بڑھ کر عنایا کو کلائی سے پکڑا اور ایک جھٹکے سے بیڈ سے کھڑا کیا۔ اس کی امی اس کے پاس آنے لگی۔ وہ بھی اپنی امی ہی کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن فارس اسے گھسیٹ کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ اب سے تمہارا اس گھر کے تمام لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم آج یہاں سے جب نکلو گی تو ان سب کو بھول کر نکلو گی۔ وہ اسے کہہ کر سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اپنے ساتھ کھینچتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ سیڑھیوں کو عبور کرنے کے بعد وہ جب لاؤنج میں پہنچا، اس نے ایک فاتحانہ نگاہ ابرار پر ڈالی اور پھر اسی نگاہ سے عنایا کو دیکھا۔ وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ جیت چکا ہے اور ابرار اسے سلگتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ جن گواہوں کو ابرار بلا کر لے کر آیا تھا ان میں سے اس کے دوست بھی تھے۔ اس کی تو پورے شہر میں بے عزتی ہو گئی تھی۔ فارس چودھری کے جانے کے بعد ابرار غصے سے پاگل ہوتا گھر کی چیزوں کو توڑنے پھوڑنے لگا تھا۔ تائی امی عنایا کی امی کو باتیں سنا رہی تھیں، یہ سب تمہاری تربیت کا نتیجہ ہے، تم نے اسے بے جان لگام دی۔ اتنا کہہ کر وہ پلٹی اور انہوں نے اپنے شوہر کو دیکھا۔ میں آپ کو کہتی رہ گئی کہ اس کا پڑھنا لکھنا اتنا بھی کیا ضروری ہے، لیکن آپ نہیں مانے۔ اب دیکھ لیا نتیجہ، پورے شہر میں ہم بدنام ہو کر رہ گئے۔ اس لڑکی نے ہمیں کسی کے بھی سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ پورے خاندان میں ہماری عزت 2 کوڑی کی ہو گئی۔ عنایا کی امی زاروں قطار روئے جا رہی تھیں۔ انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ یہ سب اچانک سے کیا ہو گیا۔ وہ کون تھا جو اسے یوں اٹھا کر لے گیا، ان کے ہی گھر میں گھس کر ان کی بیٹی سے نکاح کیا اور پھر اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کی کہی گئی باتیں ابھی تک عنایا کی امی کے کانوں میں باز گشت کر رہی تھیں۔ کیا اب وہ باقی کی ساری عمر اپنی پھول سی بچی کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترستی رہیں گی؟
دنیا چاہے کچھ بھی بولتی رہے، لیکن انہیں اپنی بیٹی پر پورا اعتبار تھا، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہوگا۔ لیکن اگر اب وہ یہ چیخ چیخ کر بھی بتائیں پھر بھی کون ان کی بات پر یقین کرے گا؟ اس لیے وہ خاموشی سے کونے میں بیٹھی روئے جا رہی تھی، اور ابرار ہانپتا ہوا اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ چکا تھا۔ میں اس عنایا کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا ہے اس سب کی اسے بھرپائی کرنی ہوگی۔ میں دیکھ لوں گا اسے اور اس شوہر کو بھی۔ اس نے یہ بات زیر لب کہی تھی، پھر وہ بڑے بڑے ڈھک بھرتا اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا تھا۔ یہ وجہ تھی ان زخموں کی جو اس نازک سراپا کی کمر پہ موجود تھے۔ فارس چودھری عنایا کی مکمل کہانی سننے کے بعد جیسے سکتے میں چلا گیا تھا۔ اس نے نہیں سوچا تھا کہ اس کی ایک غلطی عنایا پر اس قدر بھاری ہو جائے گی۔ عنایا کی آنکھوں میں ابھی بھی نمی کے ساتھ ساتھ تکلیف تھی۔ فارس کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کہہ کر اپنی صفائی پیش کرے۔ اس نے دھیرے سے آگے بڑھ کر عنایا کو شانوں سے تھاما اور اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ وہ خود گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ اس نے عنایا کے گھٹنوں پر اپنے بھاری ہاتھ رکھے اور بے حد مدھم لہجے میں اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری ایک غلطی تمہارے لیے اتنا سب کچھ کر دے گی۔ میں یہ سب بالکل نہیں چاہتا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارا کزن اس قدر پاگل ہے۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا تو میں پہلے دن ہی تمہیں اس گھر سے نکال لیتا۔ لیکن اب تم بے فکر ہو، تم چودھری فارس کی بیوی ہو، کوئی تمہیں اس حویلی میں آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ اور جہاں تک بات تمہارے اس کزن کی ہے، اس کو میں خود دیکھ لوں گا۔ تمہارے زخموں کا بدلہ اب میں لوں گا۔ اس نے یہ کہنے کے بعد دھیرے سے عنایا کے کپ کپاتے ہاتھ اپنے بڑے بڑے مردانہ ہاتھوں میں تھام لیے۔ عنایا ایک بار پھر سے رونے لگی تھی۔ فارس فرش سے اٹھ کر اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر عنایا کو اپنے سینے میں بھیجنا چاہا تو عنایا نے مزاحمت نہیں کی۔ وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپا کر اس کی قمیض کو پشت سے اپنی مٹھیوں میں جکڑ کر دل کھول کر رو رہی تھی، اور فارس بیٹھا اس کا ایک ایک آنسو گن رہا تھا۔ وہ ایک ایک بات کا بدلہ لے گا، اس نے ٹھان لی تھی۔ عنایا کافی دیر تک اس کے سینے سے لگی روتی رہی تھی۔ پھر فارس نے اسے دھیرے سے اپنے سامنے کیا، اس کی بھیگی بھیگی آنکھوں کو پونجا اور محبت سے اس کے ماتھے پر لب رکھ کر وہ بولا، میں ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں، تم ابھی آرام کرو۔ وہ کہہ کر عنایا کے گال تھپک کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد کچھ دیر میں فارس چودھری کی چھوٹی بہن کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے فارس نہیں بھیجا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر عنایا کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے عنایا کے دونوں ہاتھ پکڑے اور محبت سے بولی، اب آپ بالکل پریشان مت ہوئیے گا، میرے بھائی بہت اچھے ہیں، وہ آپ کو بہت خوش رکھیں گے، اب کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جب فارس واپس آیا تو اس کے ساتھ لیڈی ڈاکٹر تھی، جس نے عنایا کا اچھے سے معائنہ کیا، اس کے زخموں پر مرہم لگائی اور اسے آرام کرنے کی تاکید کر کے وہ فارس چودھری کو کچھ میڈیسن لکھ کر دے کر چلی گئی۔ فارس کی بہن آج عنایا کے پاس ہی رکی تھی۔ وہ دونوں اس پھولوں سے سجے کمرے میں موجود تھیں، اور فارس خود منتشر وجود کے ساتھ لاؤنج میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس نے عنایا کو تو کہہ دیا تھا، لیکن وہ خود کو معاف نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے ایک معصوم لڑکی کو اتنی تکلیف برداشت کرنا پڑی ہے۔ کاش اسے پہلے پتہ چل جاتا کہ عنایا اس طرح کے جانوروں میں رہتی آ رہی ہے، تو وہ پہلے ہی کچھ ایسا کرتا کہ عنایا کو یہ ساری تکالیف برداشت ہی نہ کرنی پڑتی۔ پر ابھی بھی دیر نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس ابرار آغا کو نہیں چھوڑے گا، اس نے دل میں ٹھان لیا تھا۔ اسے فارس چودھری کی محل نما حویلی میں رہتے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے، اور اب وہ کافی حد تک بہتر محسوس کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس کے اعصاب بحال ہوئے، اسے اپنی امی کی فکر ستانے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے یوں گھر سے نکل جانے پر اس کی امی کی زندگی وہاں پر محال ہو گئی ہوگی۔ اس نے جب اپنی یہ پریشانی فارس کے سامنے ظاہر کی تو اس نے بے حد رسان سے جواب دیا، تم پریشان نہ ہو، میں تمہاری امی کو بھی وہاں سے نکلوا لوں گا، وہ اب تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گا۔ اس نے یہ کہہ کر عنایا کو مطمئن کر دیا تھا۔ عنایا اتنا تو جان گئی تھی کہ اس کے سامنے کھڑا یہ مرد بے حد مضبوط ہے۔ اس کی بہادری کے قصے اس کی بہن اب اکثر اس کو سناتی رہتی تھی کہ کیسے اس نے ماں باپ کے بعد اپنی پوری جائیداد کو سنبھالا، اپنی چھوٹی بہن کو پالا، اور آج وہ اس قدر مضبوط ہے کہ کوئی بھی آندھی اسے گرا نہیں پاتی۔ جتنا اپنے کیے کا پچھتاوا فارس چودھری کو ہو رہا تھا، اتنا ہی عنایا کو اپنی ان تمام بدتمیزیوں کو یاد کر کے ہوتا تھا کہ اس نے فارس کو کیا کچھ نہیں کہا، اس سے کتنی بدتمیزیاں کیں، وہ اس کے بارے میں کیا کچھ سوچتی تھی۔
وہ اسے جانور سمجھتی تھی، لیکن در حقیقت وہ تو فرشتہ تھا جس نے اس کی جان بچا لی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ وہ فارس سے معافی مانگے گی، لیکن ابھی حالات سازگار نہیں تھے۔ اسے اپنی امی کی پریشانی کھائے جا رہی تھی۔ وہیں فارس بھی اپنی طرف سے مکمل تیاری کر رہا تھا کہ وہ ایک بار پھر ابرار سے ملے گا اور ان کے گھر سے عنایا کی امی کو لے آئے گا۔ لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ جس دن وہ ابرار کے گھر پہنچا، وہاں پر بڑا سا تالا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ ارد گرد کے لوگوں سے پوچھنے پر اسے معلوم ہوا کہ ابرار اس کا خاندان یہ شہر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ فارس چودھری متعجب سا ہوا۔ اسے کہیں نہ کہیں لگ رہا تھا کہ یہ ضرور ابرار کی کوئی چال ہے۔ وہ جانتا تھا کہ عنایا ضرور اپنی ماں کے بارے میں فارس کو بتائے گی اور فارس اس کی امی کو یہاں سے لینے ضرور آئے گا، اس لیے اس نے اپنی طرف سے چال چل دی تھی، اور جو فارس نے سوچا تھا وہ 100% سچ ہوا تھا۔ اسے شام ہی میں ایک نمبر سے کال آئی۔ دوسری جانب سے ابرار کی آواز آئی تھی۔ وہ اسے کہہ رہا تھا، تم نے میری عزت نیلام کی ہے، اب میں تمہاری عزت نیلام کروں گا۔ تو عنایا کو کہو گے کہ وہ عدالت میں تمہارے خلاف کیس کرے گی کہ تم نے زبردستی شادی کی ہے۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن تم نے بندوق کی نوک پر اس کے ساتھ پہلے زبردستی کی اور پھر اس سے نکاح کیا۔ اس کی عزت کے ساتھ ساتھ ہم سب کی بھی عزت کو نیلام کیا۔ وہ یہ سارا بیان عدالت میں کھڑے ہو کر کہے گی، اور اسی صورت میں اس کی امی کی جان بخشی جائے گی، اور اگر اس نے ایسا نہ کیا تو میں اس کی امی کی جان لے لوں گا۔ اس کی بات پر فارس چلایا، تم اپنی موت کو دعوت دے رہے ہو، میں تمہارے ساتھ دشمنی نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری جانب سے ابرار پھنکارا، لیکن میں تم سے دشمنی کرنا چاہتا ہوں۔ میری عزت نیلام ہوئی ہے، اور جب تک میں تمہاری عزت تار تار نہیں کروں گا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ فارس نے اسے وارن کرتے ہوئے کہا، تم بہت پچھتاؤ گے، تم نہیں جانتے تم آگ سے کھیل رہے ہو۔ اس کی بات پر ابرار عجیب سے انداز میں ہنسنے لگا، تم کسی اور کو ڈرانا، میں اب ڈرنے والا نہیں ہوں، اس نے کہہ کر کال بند کر دی تھی۔ جب عنایا کو یہ بات پتہ چلی تو وہ ساکت رہ گئی۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ بے شک ماضی میں حالات جو بھی رہے ہوں، لیکن فارس چودھری نے اس کی جان بچائی تھی، اور اب وہ اس کے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن اس کی امی کی جان کو خطرہ تھا۔ وہ جانتی تھی ابرار کس قدر پاگل انسان ہے۔ فارس چند پل اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر اس نے آگے بڑھ کر عنایا کے دونوں گالوں پر اپنی ہتھیلیاں رکھی اور نرمی سے بولا، تم میرے خلاف وہ سب کرو جو ابرار چاہتا ہے، اور میں وہ کروں گا جو میں نے سوچا ہے۔ عنایا کی بھیگی آنکھوں میں نہ سمجھی در آئی تھی، لیکن وہ خاموش رہی۔ ابرار نے فارس کو ایک دن کا وقت دیا تھا کہ وہ عنایا کے جواب کا اسے بتائے۔ اس نے کہا تھا کہ اگلی بار بھی وہ خود ہی کال کرے گی۔ فارس اس کا نمبر ٹریس کرنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ جس نمبر سے اس نے پہلے کال کی تھی وہ اب بند تھا، اور فارس کو بھی اس کی دوبارہ کال کا ہی انتظار تھا۔ وہ اپنی طرف سے مکمل تیاری کر کے بیٹھا تھا۔ وہ صبح صادق اٹھ کر آفس چلا گیا تھا۔ وہاں پر اس کی پوری ٹیم موجود تھی جو ابرار ہی کی کال کا انتظار کر رہی تھی۔ فارس جانتا تھا کہ وہ دن میں کسی بھی وقت اسے کال کر لے گا، اس لیے وہ سب بیٹھے ابرار کی کال کا انتظار کر رہے تھے۔ دوپہر باسی ہونے کے وقت فارس کا موبائل گونجا تھا۔ اس نے بے تابی سے اسکرین کو سامنے کیا اور پھر اپنی پوری ٹیم کو اشارہ کر دیا۔ اس کی کال اوکے کرتے ہی فارس کے سامنے بیٹھے اس کے آدمی نے اسے اشارہ کیا تھا کہ وہ لوگ اپنا کام شروع کر چکے ہیں۔ فارس کو بس کسی نہ کسی طرح اس کال کو لمبا کھینچنا تھا تاکہ اس کی ٹیم کو زیادہ سے زیادہ ابرار کو ٹریس کرنے کا وقت مل سکے، اور اس نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی تھی۔ وہ پہلے اس کے ساتھ بحث کرتا رہا، پھر اس نے عنایا کا جواب اسے بتایا تو ابرار بے ساختہ ہنس دیا۔ میں جانتا تھا وہ مان جائے گی، اب تم اپنی بربادی کے دن گننا شروع کر دو، فارس نے جواب میں کہا۔ میں تمہیں پھر کہہ رہا ہوں کہ خود کو مجھ سے دور رکھو، میں تمہارا حال بگاڑ دوں گا۔ ابرار اس کی بات پر نفرت سے بولا، اب باری تمہاری ہے۔ تبھی فارس کے آدمی نے جوش سے سر کو جنبش دی تو فارس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کام ہو چکا تھا، اب ابرار سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اب وقت اس سے ملنے کا تھا۔ ابرار اسی شہر میں موجود تھا۔ اس نے خود ہی اس خبر کو پھیلایا تھا کہ وہ لوگ شہر کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ وہ اپنے دوست کے فارم ہاؤس میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ رہ رہا تھا، اور اس وقت بھی وہ لاؤنج میں موجود تھا، اور اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ فارس چودھری کے گارڈز اور پولیس اس فارم ہاؤس کا احاطہ کر چکے ہیں۔ جو جال اس نے فارس چودھری کے لیے بچھایا تھا وہ اب خود ہی اس میں پھنس چکا تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا
اپنی فتح پر خوش ہونے کا سوچ ہی رہا تھا کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ دھیرے سے چونکا۔ صوفے سے کھڑے ہو کر وہ پرسوچ انداز میں داخلی دروازے کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے قدم آگے کی جانب بڑھا دیے تھے اور جب اس نے دروازے کو کھولا تو اس کی دنیا ہی ہل کر رہ گئی تھی۔ سامنے فارس چودھری ہاتھ میں پستول لیے کھڑا تھا۔ ابرار بے ساختہ پیچھے ہوا، اس کا پیر الجھا اور وہ فرش پر گر گیا۔ فرش پر ہی وہ گھسیٹتے ہوئے پیچھے ہوتا دیوار سے لگ گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ فارس یہاں تک پہنچ جائے گا۔ اس کی نگاہیں اس پستول پر تھیں جو فارس نے اٹھا رکھی تھی۔ تبھی اس نے فارس کے پیچھے سے پولیس کو اندر آتے دیکھا۔ فارم ہاؤس میں ہونے والے شور سے گھر کے باقی لوگ بھی لاؤنج میں آ گئے تھے۔ ایک بار پھر سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ لیڈی کانسٹیبلز نے تائی امی کو اپنے نرغے میں لے کر ان سے عنایا کی امی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کانپتی ہوئی انگلی سے لاؤنج سے آگے بنے کمرے کی جانب اشارہ کر دیا۔ پولیس اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی اور فارس پنجوں کے بل ابرار کے سامنے بیٹھا اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا، جو کھیل تم میرے ساتھ کھیل رہے تھے، اس کھیل کو کھیلنے کے لیے تمہاری ابھی عمر بہت کم ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم آگ سے کھیل رہے ہو اور یہ تمہیں جلا دے گی، اور اب دیکھو میں تمہارا کیا حال کروں گا۔ تم پوری زندگی جیل میں سڑو گے۔ تمہارا باپ کیا، تمہاری 7 نسلیں بھی تمہیں جیل سے نہیں نکلوا سکیں گی۔ تمہیں اب پتہ چلے گا کہ فارس چودھری سے الجھنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ وہ دانتوں پر دانت جما کر پوری قوت سے ابرار کے جبڑے پر پستول کا پچھلا حصہ مار چکا تھا۔ خون کا ایک فوارہ ابرار کے منہ سے پھوٹا اور اس کی گراہیں لاؤنج میں گونجنے لگیں۔ پھر فارس نے 2-3 لاتیں اس کے پیٹ میں رسید کیں۔ اس کا دل تو کر رہا تھا کہ وہ ابرار کو یہیں زندہ دفن کر دے۔ عنایا کی کمر کے نشان اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ وہ اس شخص کو جان سے مار دینا چاہتا تھا، لیکن اس نے خود پر لاکھ ضبط کیا۔ اس نے عنایا کے ساتھ اپنی ایک خوبصورت زندگی گزارنی تھی اور اس جیسے کیڑے کو مار کر وہ اپنے ہاتھ گندے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے ابرار کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا اور وہ عنایا کی امی کو لے کر اپنی حویلی میں لوٹ گیا تھا۔ اس نے جب اپنے سامنے اپنی امی کو دیکھا تو وہ بھاگ کر ان کے سینے سے جا لگی۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ اس کی امی اس کے سامنے موجود ہیں۔ وہ اپنی امی کو والہانہ چومتی ہوئی ان سے لپٹ گئی تھی۔ تبھی اس کی نظر عقب میں کھڑے فارس چودھری پر پڑی۔ ان دونوں کی ایک پل کے لیے نگاہیں ملی تھیں۔ پھر فارس اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ عنایا کی نظروں نے اس کا تعاقب تب تک کیا جب تک وہ کمرے میں داخل نہ ہو گیا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب اس نے اس مرد سے معافی مانگنی ہے اور اس کی محبت کو قبول کر لینا ہے۔ عنایا کی امی کی حویلی میں آ جانے کے بعد فارس کو لگا کہ عنایا اسے مکمل طور پر بھول چکی ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتی تک نہیں تھی، بس اپنی امی اور فارس کی چھوٹی بہن میں الجھی رہا کرتی تھی، اور فارس چودھری کو نادانستہ اس کی ان حرکتوں سے جلد سی فیل ہو رہی تھی۔ لیکن اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب اگر عنایا اس کے قریب نہیں آ رہی تو وہ بھی نہیں جائے گی۔ وہ کرتی رہے اسے اگنور، اب وہ بھی عنایا کو اگنور کرے گا۔ اس شام وہ تھکا تھکا سا آفس سے رات گئے حویلی لوٹا تھا۔ حویلی میں خاموشی پھیلی تھی۔ چھت پر لگا فانوس روشن تھا۔ وہ بوجھل قدم اٹھاتا سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے تک پہنچ چکا تھا۔ آج پھر وہ دونوں اجنبیوں کی طرح ایک ہی بیڈ پر کروٹیں موڑ کر لیٹیں گے۔ وہ عنایا کے قریب جانا چاہتا تھا، لیکن عنایا کی طرف سے کوئی بھی پیش قدمی نہ ہونے کی وجہ سے وہ خود کو روکے ہوئے تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اب اس کی کسی بھی غلطی کی وجہ سے عنایا کو تکلیف پہنچے، اس لیے اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ کمرے کا دروازہ ہمیشہ کی طرح نیم وا تھا۔ اس نے بے دلی سے دروازے کو کھولا اور اندر داخل ہوا تو ساکت رہ گیا۔ وہ متحیر نگاہوں سے پورے کمرے کو دیکھنے لگا، جس میں موم بتیاں جل رہی تھیں۔ بیڈ پر گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ اس بیڈ پر ایک بار پھر سے سیج سجی تھی اور اس کی دلہن کالی سلک کی ساڑی کو زیب تن کی اپنی گھنی زلفوں کو کھول کر کمر پر بکھیرے گہری سیاہ آنکھوں میں حیا کو سمیٹ کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ موم بتیوں کی زرد روشنی سے سامنے کھڑی مومی گڑیا بھی دہک رہی تھی، اس کی پلکیں لرز رہی تھیں۔ فارس چودھری نے ایک بھرپور نگاہ اس کے سراپے پر ڈالی اور پھر وہ قدم قدم چلتا اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر عنایا کی ٹھوڑی کو تھام کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ وہ اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکنے لگا اور عنایا دھیرے سے آگے بڑھی اور فارس کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے معاف کر دیں، میں ہر روز آپ سے معافی مانگنے کا سوچتی تھی، لیکن میں الفاظ اور ہمت نہیں جتا پا رہی تھی۔ آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے اور میں نے آپ سے ہمیشہ بدتمیزی کی۔
آپ کو نہ جانے کیا کچھ کہا۔ اس دن اگر آپ نہ آتے تو میں آج بھی اسی جہنم کو جھیل رہی ہوتی، اس مرد کی ماریں کھا رہی ہوتی جس نے کبھی مجھے عزت نہیں دی۔ مجھے لگتا تھا کہ آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں، لیکن آپ نے مجھے غلط ثابت کر کے مجھے میری ہی نگاہوں میں گرا دیا ہے۔ میں آپ سے نظریں ملانے کے لائق بھی نہیں رہی۔ شاید اسی لیے میں آپ سے دور رہتی تھی کہ میں اب کس منہ سے آپ کے سامنے آؤں۔ میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ مجھے آپ سے محبت ہے اور میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ فارس کو اپنے کانوں پر یقین نہ آتا تھا، وہ تو سانس تک لینا بھول گیا تھا۔ کمرے میں بکھرے گلابوں کی خوشبو اس کے دماغ میں دھیرے دھیرے خمار کی طرح بھرنے لگی۔ وہ نازک مومی گڑیا اس کے سینے سے لگی اس کی دھڑکنوں کو سن رہی تھی جو مدھم مدھم چل رہی تھی۔ عنایا کی خوبصورت آواز فارس کے کانوں میں گونج رہی تھی اور اسے لگا کہ اس آواز سے زیادہ خوبصورت آواز اس نے آج تک نہیں سنی۔ اس نے دھیرے سے اپنی باہوں کو عنایا کے گرد پھیلا لیا تھا۔ پھر اس نے عنایا کا چہرہ اوپر کیا اور محبت سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، میں ماضی کو بھول چکا ہوں اور میں تم سے بھی یہی چاہوں گا کہ تم اب پچھلے دنوں کو دوبارہ کبھی یاد کر کے خود کو اذیت میں مبتلا مت کرنا۔ وہ سب تمہارا ماضی تھا جو کہ اب ختم ہو چکا ہے۔ تمہارا حال میں ہوں اور مستقبل بھی، اگر تم مجھے قبول کرو۔ اور عنایا نے اس کی بات کے جواب میں اپنا چہرہ اس کے فراغ سینے میں دوبارہ سے مدغم کر لیا۔ مجھے قبول ہے۔ اس نے یہ بات 3 بار کہی تو فارس چودھری بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے بیڈ پر لے آیا تھا۔ اسے بیڈ پر بٹھانے کے بعد وہ خود اس کے سامنے بیٹھا اور شرارت سے بولا، تو یعنی آج آپ نے مجھے دل سے قبول کر ہی لیا؟ عنایا نے حیا سے سر کو جنبش دی تو اسے فارس چودھری کے لہجے میں افسوس سنائی دیا۔ اگر تم مجھے پہلے بتا دیتی کہ آج تمہارا یہ سب کرنے کا ارادہ ہے تو میں تمہارے لیے تمہاری رونمائی بھی لے آتا کہ رسمیں پوری ہوتی اور پھر ہم اپنا رشتہ آگے بڑھا سکتے۔ عنایا اس کی بات پر سرخ پڑتے ہوئے چہرے کو مزید جھکا کر بیٹھ گئی۔ فارس نے اس کے مخروطی انگلیوں والے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ بتاؤ تمہیں رونمائی میں کیا چاہیے؟ اس کی بات پر عنایا کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے اپنی خمدار پلکوں کو اٹھا کر محبت سے فارس چودھری کو دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اس نے فارس کی ہتھیلیوں میں اپنا چہرہ چھپا کر دھیرے سے کہا، مجھے رونمائی میں آپ کی محبت چاہیے۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ ہمیشہ میرے رہیں گے۔ فارس نرمی سے مسکراتے ہوئے ایک بار پھر سے اسے اپنے سینے میں بھینچ کر اس کی زلفوں کو سمیٹتا اس کے ماتھے پر لب رکھ کر بولا، میں وعدہ کرتا ہوں میں ہمیشہ تمہارا رہوں گا اور تم صرف میری رہو گی۔ اس کے لمس پہ عنایا نے بے ساختہ آنکھوں کو میچ لیا تھا۔ کمرے میں جلتی موم بتیوں کی روشنی بڑھ گئی تھی۔ گلاب کی مہک کمرے میں پھیلتی ہوئی ان کی سانسوں میں گھلنے لگی اور چاند جو کھڑکی سے جھانکتا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا شرما کر آسمان پر سفر کرنے لگا اور رات دھیرے دھیرے شعلے سنگ موم کو پگھلاتی ہوئی ڈھل گئی تھی۔